السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج لیسن نمبر 13 میں ہم لوگ پڑھیں گے الحدیث المدرج، ادراج جس میں ہو جائے۔ ادراج کہتے ہیں کہ کوئی کلمہ جو ہے نا ایکسٹرا اضافی لکھ دیا جائے، درج کر دینے سے نکلا ہے۔ یعنی کہ کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ راوی جب حدیث بیان کرتے تھے نا محدث، تو وہ اس کے اندر کوئی مشکل الفاظ آتا تھا تو اس کی تشریح کر دیتے تھے، سمجھ رہے ہو؟ اس کو کہتے ہیں ادراج۔ زہری رحمہ اللہ کرتے تھے نا۔ ہاں، امام زہری کرتے تھے۔ اور کبھی کبھار تو ادراج اتنا واضح ہوتا ہے کہ پکڑنا آسان ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے اب وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا 2009 ہے غالباً، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ جو ہیں ان کے دور میں تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی، یعنی قیام نہیں ہوتا تھا جماعت کے طور پہ، نہ ابو بکر عمر کے بھی شروع کے دور میں نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ سب جو الفاظ ہیں نا، یہ زہری کہتا ہے کہ قال زہری، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب زہری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نہیں ہے، وہ تو تابعی ہے، لیکن وہ یہ سب بیان کرتا ہے۔ یعنی اس حدیث کے بعد کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب، اس کے بعد پھر وہ یہ ایکسٹرا الفاظ آخر میں بیان کرتے ہیں، لیکن امام بخاری کیا لکھ دیتے ہیں، وقال زہری، کہ زہری نے یہ فرمایا، یہ کہا، سمجھ رہے ہو؟ تو ہم پکڑ لیتے ہیں کہ یہ ادراج زہری کا ہے اور یہ مین حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ ہم اس سے اس کو ایز اے سپورٹنگ ایویڈنس لے سکتے ہیں۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ تابعین میں سے تھا نا نام وہ من التابعین، کان من ہو سکتا ہے التابعین۔ اس کو پتہ ہو پھر۔ ہاں، تو ہم اس کو ایز اے سپورٹنگ ایویڈنس لے لیتے ہیں نا، یہ تو کہہ رہا ہوں۔ تو الادراج لفظۃ تکون فی الحدیث لیست منہ، سمجھے؟ یعنی کہ ادراج وہ لفظ ہوتا ہے جو حدیث کے اندر آ جائے لیکن وہ اصلاً حدیث میں سے نہ ہو۔ والحدیث المدرج، اور حدیث مدرج کیا ہوتی ہے؟ حدیث ادرجت فی اسنادہ یا ادرجت فی اسنادہ او متنی لفظۃ لیست من اصلی، جس کے اندر کوئی ایسا لفظ داخل ہو جائے اس کے سند میں یا متن میں، سند میں بھی ادراج ہو جاتا ہے، جو اصلاً اس میں سے نہ ہو۔ اب یہ اگزامپل دیتے ہیں، کل حدیث المشہور الذی رواہ ابن مسعود، جیسے کہ وہ مشہور حدیث ہے جو کہ ابن مسعود نے روایت کی ہے، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا کسی بھی چیز کا، تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور جو کوئی اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا کسی بھی چیز کو، تو جنت میں داخل ہوگا، سمجھے؟ اخرجہ احمد والبخاری و مسلم وغیرہ، اس کو امام احمد نے، بخاری، مسلم نے، ان سب نے روایت کی ہے۔ بیٹا آپ لکھ، یہ بخاری کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1238، نمبر اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ کھول کے نا نکالنے میں آسانی رہے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جس نے اس حالت میں مرا، یہ آپ کو ترجمہ تو قلت ہے نا، اور پھر جو ہے جو اس میں نا، اور میں یہ کہتا ہوں، اب یہ کون کہتا ہے؟ یا تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا کوئی اور شاگرد کہتا ہے۔ اب کوئی بندہ اگر اس کو صحیح مسلم یا دوسرے طریقے سے پڑھ لینا جس میں ڈائریکٹ الفاظ آئیں کہ اور جو مرا، اب یہ تو امام بخاری نے دیکھو عقل مندی کری، یہاں پہ بیچ میں لفظ ڈال دیا اور میں کہتا ہوں، سمجھے؟ کیونکہ کیا کہتے ہیں، یہ امپلائڈ ہے بات کہ بھائی جب کوئی شرک کرے گا تو وہ تو آگ میں جائے گا، تو جو نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا، لیکن کیا یہ نبی کے الفاظ ہیں؟ یہ غلطی ہو جاتی ہے، یہ والا ادراج پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو امام بخاری چونکہ علل میں ماہر تھے، انہوں نے تو یہ لفظ ڈال دیا، لیکن اب ایک عام ترجمہ پڑھنے والا نا کبھی بھی اس چیز کو نہیں پکڑ پائے گا، یا ایون عربی پکڑنے والا بھی، اس لیے کہتے ہیں حدیث کا علم ضروری ہے۔ یہ جو انہوں نے لکھا ہے قلت انا، انگلش میں، اردو میں، اور میں یہ کہتا ہوں، لیکن ایک پڑھنے والا تو نہیں اس چیز کو سمجھ پائے گا، نا سمجھے گا حدیث کا ہی ایک کنٹینیو حدیث کا حصہ ہے، وہ آگے چلتا چلے جائے گا۔ اب آپ نے علم حدیث پڑھا ہوگا، ادراج پڑھا ہوگا، تو آپ ہر وقت الرٹ رہو گے، آپ کی گھنٹی بجتی رہے گی کہ یار جیسے امام بخاری نے عروہ کا نام لیا، جیسے وہ ہے صہیبہ والی حدیث کہ عروہ کہتے ہیں کہ صہیبہ رسول اللہ کو، صہیبہ کو آزاد کیا ابو لہب نے، اب وہ سب جو ہے وہ ادراج ہے عروہ کا، سمجھ رہے ہو؟ عروہ کے الفاظ ہیں، حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ آپ کو تب پتہ چلتی ہے۔ اب ہم پیچھے چلتے ہیں، ہاں، تو اب اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کے اندر زیادتی ہے نا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، ھذی مدرجہ من قول ابن مسعود، یہ ابن مسعود کا قول ہے۔ وہ دیکھو امام بخاری نے بھی اشارہ کر دیا تھا نا کہ وقلت انا، کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اور میں کہتا ہوں، ابن مسعود ولیست من قول نبی، اور یہ قول نبی میں سے نہیں ہے۔ 1238 بخاری کا نمبر ہے۔ وہ حدیث، اب یہ دوسری حدیث کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ ان امتی یاتون یوم القیامت غرن
مہجلین من اثر الوضو ومن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل. یہ بھی بخاری مسلم اور احمد نے. اب یہ حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن لائی جائے گی اور ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں نا وہ چمک رہے ہوں گے اور میں انہیں اس سے پہچانوں گا. ہاں صحیح حدیث ہے بخاری مسلم میں. اور مسلم میں تو یہ تک الفاظ بھی ہیں کہ غالباً رسول اللہ بھی اپنے پیروں کو زیادہ دھوتے تھے. لیکن اس اسپیسیفک روایت کی بات کریں تو اس کے اندر یہ جو الفاظ ہے نا کہ تم میں سے جو کوئی کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا وضو بڑھائے, یعنی کہ اگر پاؤں ٹکنے تک دھو رہے تو آدھی پنڈلی تک دھوئے, یا کونی تک ہاتھ دھو رہے تو عبداللہ ابو ہریرہ کا تو عمل غالباً بخاری مسلم میں ہی ہمیں ملتا ہے کہ وہ بغلے تک دھوتے تھے وضو میں. تو یا نسائی میں اس سے ثابت ہوا تاکہ نا یہ پورا حصہ چمکے. تو یہ جو الفاظ ہیں نا کہ تم میں سے جس کے اندر طاقت و ہمت ہو تو وہ جو ہے اپنے وضو کو بڑھائے, یہ کہتے ہیں کہ حاضی زیادہ حاضر من قول ابی ہریرہ قولی ابی ہریرہ ولیست من قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو ہریرہ کا قول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے. وہ حدیث اسی طرح دوسری حدیث اتیا بی ابی قحافہ یومی فتح مکہ رأسہ کالسغامہ فقال نبی غیر وہذا بشیء واجتنبوا السواد, کہ ان کا جو ہے نا ابو قحافہ یعنی کہ حضرت ابو بکر کے والد لائے گئے تو رسول اللہ نے ان کے سر کو دیکھا تو رسول اللہ نے کہا کہ کالے کے علاوہ کسی اور رنگ سے جو ہے اس کو رنگ لو. سمجھے؟ یہ حدیث آپ کو ابو داؤد میں ملے گی, مسلم میں ملے گی. مسلم میں اس کا نمبر ہے, اس کا انٹرنیشنل نمبرنگ ترقیم فواد عبد الباقی کے مطابق اس کا نمبر ہے 2102 اور کنٹینیوس دارالسلام کی نمبرنگ کے مطابق 5508 اس کا نمبر ہے مسلم کی. اور اس میں یہی ہے کہ جب وہ لائے گئے تو رسول اللہ نے ان کا جو ہے داڑھی اور بال دیکھے, سر کے بال وہ سفید تھے سوغامہ کے پھول کی طرح. تو رسول اللہ نے حکم دیا ان کی گھر کی عورتوں وغیرہ کو فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ قَالَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ, کہ اس کو تبدیل کر دو یعنی کسی اور رنگ سے. مرے ہوئے تھے ہیں مرے ہوئے تھے کون مرے ہوئے تھے؟ ابو کا نہیں بیٹا زندہ تھے. اچھا تو کیا کہتے ہیں اس سے چینج کر دو. تو اور پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ کالے کے علاوہ کسی اور سے وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ. سمجھے؟ یہ دیکھو دوسری مسلم کے اندر 5509 پہ جو ہے نا اس کے اندر آپ کو ملے گا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ. اب یہ اضافہ جو ہے نا کہ کالے سے تبدیل کر دو, یہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے. سمجھے؟ کیونکہ رسول اللہ سے خود ثابت ہے. حضرت حسین کے بارے میں جو حدیث لاتی کہ سر کاٹ کے رکھا گیا تو وسما کی بوٹی سے انہوں نے رکھا ہوا تھا کالے رنگ سے, تو پھر رسول اللہ کالے رنگ سے کیوں روکیں گے؟ تو یہ معروف کے بھی خلاف ہے. سمجھے؟ کال کا ہے. اب دیکھو یہ کیا کہتے ہیں, وہ رواہ زہیر فقال, کہ جب زہیر نے یہ روایت کری نا تو اس نے کیا کہا, زہیر نے جب یہ روایت کری تو اس نے کہا قلت لی ابی زبیر اقال جنبوا سودا قال لا, یعنی امام احمد اور وہ ابو داؤد الطیالسی میں جب یہ روایت آئی ہے نا تو اس کے اندر ایک راوی نے راوی سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کا کہا تھا؟ تو فوراً جو ہے راوی نے آگے کہہ دیا کہ نہیں, انہوں نے جو ہے یہ الفاظ نہیں کہتے کہ کالے سے بچاؤ, یعنی کہ یہ ادراج ہے, کسی راوی نے اپنی طرف سے یہ الفاظ کہہ دیے. تو یہ پتہ ہونا ضروری ہے. دیکھو صحیح مسلم میں ادراج ہے تو یہ پکڑنا پڑتے ہیں ادراج, کیونکہ دیکھو وہی روایت جب اس سے پہلے ہی تو اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں, یہ ایک راوی اضافہ کر رہا ہے. اور جب آپ اس کو مسند ابی داؤد الطیالسی میں جا کے دیکھو گے تو وہاں آپ کو ایک بالکل ڈفرینٹ اسٹوری ملے گی. مسند ابی داؤد الطیالسی کا نمبر لکھ لو 1860. یہ دیکھو مسند ابی داؤد الطیالسی 1860 جی. اس کے اندر وہ کیا روایت کر رہے ہیں کہ میں نے کہا ابو زبیر نے کہ, یعنی زہیر نے کہا ابو زبیر سے پوچھا کہ کیا آپ سے جابر نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ نے ابی قحافہ سے کہا ہو کہ اس کو تبدیل کرو اور کیا کہتے ہیں کالے سے پرہیز کرنا, فقال لا, تو انہوں نے کہا نہیں. سمجھے؟ تو یہ ہمیں مختلف, اس کو کہتے ہیں طریق پکڑنا. مختلف طریق جب آپ اس حدیث کے اٹھاتے ہو نا مختلف کتابوں سے تو بھی آپ کو ادراج پکڑنے میں آ جاتا ہے. اب اگر حدیثوں کو جمع کرنا, یہ بہت اچھا لفظ کا, یہ بہت ضروری ہے, ترک جمع کرنا, اس کو کہتے ہیں ترک جمع کرنا. اب اگر آپ کہو گے نہیں صرف بخاری مسلم, پھر لوگ ایسے ہی گمراہ ہوں گے کہ وہ ایک مسلم کی حدیث اٹھا کے کہیں گے او اس کے اندر دیکھو یہ مسئلہ. اب جب آپ وہی موطا امام مالک میں حدیث جا کے دیکھو گے تو امام مالک کہتے ہیں کہ رضاعت والی حدیث یہ الفاظ ہی نہیں, یہ حدیث ہی ثابت نہیں, مسئلہ حل ہو گیا کہ مسلم کے اندر وہ پرابلمٹک حدیث آ گئی تھی, ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ عقیدہ دو کہ بخاری مسلم قرآن کے بعد دوسری کتابیں بالکل وہ صحیح تو ہے. تو وہ نہیں، لیکن غلط ہو جائے گا نا. مطلب پھر وہ کہیں گے کہ اچھا مسلم کے اندر قرآن کی تبدیلی والی روایت ہے، یہ اب کیا کرو گے؟ تو یہ باتیں سمجھنا چاہیے. یہ جو تقریب مصطلحات المحدثین کا لانگر ورژن ہے نا، اس کے اندر حدیثوں کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ تو ہم شارٹر ورژن پڑھ لیں تو میں وہاں سے بھی نمبر دیکھ لیتا ہوں، کچھ میں خود ڈھونڈ لیتا ہوں. آپ نے اپلوڈ کر دیا ہے. وہ دوسری جگہ اپلوڈ کیا، یہاں نہیں کیا نا یار، وہ تو دوسرا جو پلے لسٹ ہے اس کے اندر. اچھا اب وہ کہتے ہیں لفظ اجتنبوا السواد ھذا لیست من قول النبی انما ہی مدرجہ من قول ابن جریج. وہ کہتے ہیں کہ یہ ابن جریج نے لفظ داخل کی ہے، نبی کا قول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہیں ہاں بہت بڑے کبیر تابعین. تو یہاں پہ ہمارا اس کا ٹاپک ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ہم المخلوق پڑھیں گے. السلام علیکم.